الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایسا ایک محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا ڈر نہ ہو. موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش میرا اللہ مجھ سے کہے تیرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلشن میں نہیں، جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے. صدقت رب العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف رب العالمین دی ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات نو پالن والا، روزی دین والا، اولاداں دا مالک، ارض و سما دے نظام نو چلان والا، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ذات ہے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین، امام کائنات فخر موجودات، امام الہدا خیر الورا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، گزشتہ جمعے دے اندر فضائل مکہ، فضائل مدینہ، فضائل مسجد اقصی دے متعلق گفتگو دا سلسلہ شروع ہویا۔ قرآن پاک نے جس طرح اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ روئے زمین دے اوپر سب تو پہلا عبادت خانہ اللہ دا گھر وہ بیت اللہ بنیا۔ صحابی رسول نے پوچھے، آپ نے فرمایا المسجد الحرام، روئے زمین تے سب تو پہلا عبادت دا مرکز، فرمایا المسجد الحرام، بیت اللہ بنیا۔ اور پھر پوچھا گیا ثم ایل، اے محبوب اس تو بعد دے اندر کیڑی مسجد بنی؟ فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام دے کئی فضیلتاں نے، کئی خصوصیات نے جنہ دی بنا تے یہ زمین دا ٹکڑا پوری زمین دے اوپر اہمیت والا ہے، اور پوری زمین دے اوپر سب تو قیمتی ٹکڑا ہے وہ المسجد الحرام ہے۔ اور ایک ایسا ٹکڑا فرمایا لا تشد الرحال الا فی ثلاثۃ مساجد، ثواب دی نسبت دے نال بندہ 3 مقام دی طرف سفر کر کے جا سکتا ہے۔ ایک ہے مسجد حرام، مسجد حرام کے اندر جانا نماز ادا کرنے واسطے، بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے، عمرہ حج کرنے واسطے، ثواب دی نسبت دے نال سفر کر کے جانا یہ اجر ہے، ثواب دا باعث ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک نماز مسجد حرام دے اندر پڑھتا ہے اللہ 1 لاکھ دا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور مسجد اقصی اس دی طرف ہی چل کے جانا اور سفر کرنا ثواب دا حصول ہے۔ جیڑا بندہ مسجد اقصی دے اندر جا کے نماز پڑھتا ہے اللہ 1 دے بدلے 500 نمازاں دا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومسجدی ھذا، مسجد نبوی کی طرف سفر کر کے جانا، مدینے کی طرف سفر کر کے جانا اور حرم نبوی کے اندر جا کے نماز ادا کرنا، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد کے اندر جڑا بندہ 1 نماز ادا کرتا ہے اللہ 1000 دا ثواب عطا کرتا ہے۔ ان 3 جگہ تو علاوہ ثواب دی نسبت دے نال بندہ زمین دے کسے ٹکڑے دی طرف سفر کر کے جائے، بڑی تو بڑی مسجد دے اندر جائے اور بڑے بڑے ہجوماں دے اندر جا کے شمولیت اختیار کرے، بڑے شہر دے اندر جا کے نماز جمعہ یا نماز ادا کرنے واسطے جائے اور کہے کہ میں نے ایتھے ثواب زیادہ ہے، یہ بالکل نہیں، بلکہ لا تشد الرحال الا فی 3 مساجد، 3 مسجدوں کی طرف ہی بندہ نیکی دا ارادہ لے کے جا سکتا ہے کہ میں اتھے جاواں، رغبت ہے کہ اللہ ثواب زیادہ عطا کرے۔ اور مسجد حرام دے فضائل دے متعلق چند احادیث سنائیا۔ قرآن پاک نے جو مسجد حرام کی فضیلت کے اندر ذکر کر دیتا یہ نہیں کافی سی، مگر احادیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی فضیلت کا ذکر بیان فرمایا۔ تو آؤ قرآن کو پوچھئے کہ مکے نو اللہ نے کتنی فضیلت دیتی،
کعبۃ مسجد حرام نو کتنا مقام عطا کیتا، اور اتنا مقام اس دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی لگن سی، میرے آقا جدو مدینے نو چھڈیا، مکے نو چھڈیا، مدینے دی طرف آئے، آپ رو پے، مکے نو چھڈن تے دل نہیں کرتا، کعبے نو چھڈن تے دل نہیں کرتا، کعبہ اتنی بابرکت جگہ ہے، ایسا اللہ دا بابرکت مقام ہے، اللہ دی قسمیں اگر بندہ دیکھی جائے اکھاں تھک دیئے ہی نہیں، اور اس دا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے بیت اللہ میں بے بس ہاں، مینوں ایتھوں میرے ہی نکالن تے مجبور کر رہے نے، اس واسطے میرا جان نو دل نہیں کرتا۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں چ آنسو نے، آپ مسجد حرام نو چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اج بھی کوئی اگر عمرہ کرنا جاندا ہے، حج کرنا جاندا ہے، جدو طواف وداع کردا ہے واپسی تے عام تو پہلے طواف آخری کر کے نکلدا ہے، اللہ دی قسمیں ٹاواں نکل جاندیاں نے، بندے دے رونے نکل جاندے نے، مقدراں والے اتھے جا کے حاضری دیندے نے، اللہ تعالیٰ ہر کسے دے مقدراں دے اندر فرمائے۔ مسجد حرام دا دل دے اندر تڑپ، مسجد نبوی مکہ مدینہ دی حاضری دی جس دل دے اندر تڑپ ہوئے، اللہ ذوالجلال سبب بنا دے، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ میں حاضری نصیب کرے، کثرت دے نال درود پڑھے، اللہ انشاءاللہ سبب بنا دے گا، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اور اسی دیکھا بڑے بڑے لوگ جنہ کول کوئی سبب معیشت بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، بڑے کثرت دے نال لوگ اساں نے دیکھے کہ جڑے اتنے مسجد نبوی چ پھر رہے ہیں، مسجد حرام چ پھر رہے ہیں، مکے مدینے جا رہے ہیں عمرے کرنے واسطے، اور ایسے لوگ حجاں کرن بھی جاندے ہوں گے۔ تو سبب اللہ پاک پیدا کرتا ہے، انسان ارادہ اور شوق بنائے تو کثرت دے نال درود پڑھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ ادیاں تمام آرزوماں اور حاجات نو اللہ پورے کر دے، اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد حرام نال آپ نو اتنی چاہت کہ مسجد اقصی پہلا قبلہ سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چاہت تے اللہ پاک نے قبلہ تبدیل فرما دیتا، پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب تہاڈی چاہت دے مطابق اللہ نے قبلہ تبدیل تے کر دیتا، مگر یہ یہودی مدینے دے انہاں نو یہ حوصلہ سی کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، حسد دی بنا تے نبوت نو تسلیم نہ کیتا، دل دے اندر یہ بات ضرور سی، لوگاں دے سامنے بھی ظاہر کرتے سن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ تے ساڈا ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ دا بار 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 چاہت دا اظہار کرنا، اللہ نے نظر کرم فرمائی، اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو قبلہ بیت اللہ نصیب فرما دیتا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا سونے آپ ہن کئی لوگاں دے ایماناں دا امتحان ایتھے ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں محبوبا قبلہ آسانی تبدیل کر دیتا، ان یہودیاں نے سوال اٹھانا ہے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گیا اپنے قبلے دی طرف انہوں جڑا ہے مسجد اقصی دی طرف چہرہ کنے پھیر دیتا، جس قبلے دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھ دے سن، ایک قبلے دی طرف انہوں پھرن دی اجازت کنے دیتے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، انہوں اس تو پھرن تے کنے مجبور کیتا ہے، اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا فرمان ہے یہودی زمین دا سب تو پلیت ترین انسان ہے، سب تو بدبخت ہے جڑا زمین تے انسانیت نو پوری انسانیت نو چاہندا جی نہیں دیندا۔ میرے آقا فرماندے نے انہم لا یحسدون علی شیء کما یحسدون علی یوم الجمعۃ ہدانا اللہ لہا وصلوا عنہا۔ یہودیاں نو مسلماناں دے نال حسد ہے، نبی پاک دے نال حسد ہے، ابو بکر دے نال حسد ہے، عمر فاروق دے نال حسد ہے، حضرت عثمان دے نال حسد ہے، علی المرتضیٰ دے نال حسد ہے، میرے مصطفیٰ دی ساری امت دے نال یہودی نو ہر حسد ہے۔ میرے آقا فرماتے نے سب تو زیادہ یہودی مسلماناں دے کن عملاں دی وجہ تو انہاں دی اوپر کن انعاماں دی وجہ تو حسد کر دینے، انہاں نو تکلیف کس بنا تے زیادہ پہنچ دی ہے۔ آپ فرماتے نے لا یحسدون شیء اللہ، آقا فرماندے نے یہودی سب تو زیادہ اس بات مسلمانان حسد کر دینے۔ اللہ ذل جلال نے انہاں نو جڑا جمعے والا دن عطا فرمایا، سارے دناں دا سردار عطا فرمایا، عیسائیاں نو جمعہ پیش ہویا قبول نہ کیتا، اللہ اکبر، اللہ نے اتوار دیتی، اتوار نو قبول کر لیا، یہودیاں نو جمعہ دیتا، اس دن یہودیاں قبول نہ کیتا، انہاں نے ہفتے دے دن نو قبول کر لیا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دی امت دی اوپر اللہ نے جمعے دا دن پیش کیتا، محبوب نے پسند فرمایا، اللہ نے جمعے دے ہفتے دے 8 دنوں دے اندر فضیلت جمعہ المبارک نو عطا فرمائی، اور اس فضیلت دی وجہ تو یہودی اسلام دی اوپر مسلمانہ دی اوپر حسد کردا ہے، میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے نے دوسری چیز جس چیز کی وجہ تو یہودی مسلمان دی اوپر حسد کردا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَصَلُّوا عَنْهَا، جڑا اللہ پاک نے سانو قبلہ عطا فرمایا مسجد اقصی دی طرف، میرے آقا دے صحابہ نمازاں پڑھتے ہیں 17 یا 14 15 مہینے تک مدینے دے اندر بیت المقدس ہی قبلہ چلدا رہا، جدو قبلہ تبدیل ہو گیا میرے آقا دے صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام دے حکم دی تعمیل کی تھی، میرے آقا علیہ السلام مسجد حرام دی طرف چہرہ پھیر لیندے نے، صحابہ بھی بغیر کسی سوال و جواب دے مسجد حرام نو قبلہ بنا لیندے نے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام دے اوپر سوال اٹھے، کئی لوگاں نے اپنے ذہن دے اندر منافقتاں پیدا کر لیاں کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، تے جگہ دے پیر علیہ السلام دے صحابہ سوال کرتے ہیں، آپس دے اندر باتاں کرتے ہیں کو دوسرے نو، او یار جڑے بندے اس تو پہلے دنیا تو چلے گئے نے جنہاں نے مسجد حرام دی طرف کعبۃ اللہ دی طرف منہ کر کے نماز ایک بھی نہیں پڑھی، قبلہ چینج ہون تو پہلے ہی پہلے فوت ہو گئے نے، انہاں دے ایمان نہ دا کی ہوئے گا، انہاں دیاں نیکیاں کیتے بیکار تے ضائع نہ ہو جان، او جنت جان گے کہ نہیں جان گے؟ سوال اٹھے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام تک بات پہنچی، جگہ دے پیر علیہ السلام اللہ فرماندے سونیا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، جنہاں نے بیت المقدس کی طرف نمازاں منہ کر کے پڑھیاں قبلہ تبدیل ہون تو پہلے ہی اس دنیا تو چلے گئے، اللہ فرماتے نے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ انہاں دیاں نمازاں تے نیکیاں نو کدے بھی ضائع نہیں کرن گے۔ اللہ دا حکم ہو تو سی مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، وہ پڑھ
یہودیاں نو دن جمعے دا ملیا قبول نہ کیتا، عیسائیاں نو ملیا قبول نہ کیتا، اللہ نے جمعے نو سرداری سارے دناں تے عطا فرمائی، اسلام والیاں نو عطا فرمایا، محمد دی امت نو عطا فرمایا، اللہ دے نبی دی امت نے قبول کیتا، میرے مصطفیٰ نے قبول کیتا، رب ذوالجلال نے مسلمانہ دے واسطے 8 دنوں دے اندر ایک عید دا دن رکھے ہے، جمعے دا دن ہے، اجتماعی شکل دے اندر اللہ دے گھراں دے اندر لوگ جمع ہوندے نے، عید دا سما ہوندا ہے، عید دی بہت بڑی فضیلت ہے، جمعے دا بہت بڑا مقام ہے، اس نو چھڈن والا انسان بڑا بڑا گناہگار بنتا ہے۔ ایک تو دوسرا، دوسرے تو تیسرا جمعہ جڑا بندہ جان بوجھ کے چھڑدا ہے، اللہ دے دل دے اوپر نقطہ سیاہ لگا دیندے نے، پھر او دے اوپر ہدایت دی گل اثر نہیں کرتی۔ جمعے دا احترام کرنا ضروری ہے، جمعے دا لحاظ، وقت دا لحاظ کر کے اس سے ثواب نو سمجھ کے حاصل کرن دی کوشش کیتی جائے۔ اسی دنیا دے اندر مصروف ہاں، سانو کوئی پتہ ہی کوئی، ہن دیکھ رہے ہو نا دنیا دے اندر لوگ دنیاوی اور مغربی تعلیم دے اندر پہ کے کنا کچھ کھٹ کے ہن کئی لوگ واپس آ رہے ہیں بھی دنیا دے اندر جننے راہ جنیاں تعلیماں دیکھیاں نے ساریاں تعلیماں پلید نجس نال بھریاں، فوش نال بھریاں، لوگاں نو پردے دے اندر رکھن دی بجائے ننگیاں کر رہیاں نے۔ ایک واحد تعلیم ہے قرآن و سنت دی، اسلام دی تعلیم ہے جو آج تو 1450 سال قبل دی اسی طرح ہی ہے، حقیقت دے اندر ساڑی محافظ تعلیم ہے تو قرآن و سنت دی تعلیم ہے۔ مغربی دنیا پیچھے انگلش میڈیم کر کر کے پاگل ہو جاندے نے، زندگیاں گزر جاندیاں نے، جدو لتاں تو باواں تو اکھاں تو رہ جاندے نے، پڑھ پڑھ کے پلے کچھ نہیں پہندا، جے نہ کو پیسہ لبے پھر خودکشیاں۔ اور میرے بھائی اگر دین دی طرف آئے کسے دا نا صحیح کم از کم اپنی تے آخرت بنا لے گا نا، اللہ تے توکل ہوئے، اللہ تے بھروسہ ہوئے، جڑی روزی روٹی مقدرہ دے اندر کوئی کھو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھو سکتا۔ اس واسطے اپنے گھر دے اندر برکت جان دیو، اولاد رب نے دیتی ہے، کم از کم خود نہیں اپنی اولاد دے اندر ایک ادھا بچہ رب دے دین دے واسطے وقف ہونا چاہیے۔ کیا تو میں ٹھیکہ لیا کہ اسی انہاں دے رزق دے مالک کما کما کے مر جانے ہاں، کوٹھیاں مربے بنا کے، کل نو یہ دعا بھی نہیں کرتے، انہوں نے سکھاواں گے تے کرن گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام دے نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ قرآن دی تعلیم بڑی شے ہے، یہ دے اندر ہی اللہ پاک نے دنیا آخرت دی نجات دا سامان رکھے ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس بات تے بھی یہودی حسد کردے نے، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَ اللَّهُ لَهَا وَزَلُّوا عَنْهَا، قبلے دی وجہ تو بھی انہاں نوں چڑ ہوندی ہے، چلدے نے مسلماناں تو کہ اللہ پاک نے انہاں نوں مسجد حرام قبلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، میرے آقا فرماندے نے جڑا آسی امام دے پیچھے وَلَا الضَّالِّينَ سن کے اچھی آواز نال آمین آنیا، یہودی اس باتوں بھی چڑھ دینے۔ میرے پیغمبر دا فرمان ہے اِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، جدو امام آمین کہے اس تو بعد آمین کرو، کیونکہ اللہ دے فرشتے بھی اس وقت آمین آندے نے۔ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِکَةِ، جڑے بندے دی آمین دی آواز فرشتیاں دے آواز دی موافقت کر گئی، غفر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جگہ دے پیر فرماندے نے اللہ ذوالجلال اے دے سارے پچھلے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ ساڑی کوشش ہوتی ہے کہ اسی اچھی آمین آکی پتہ نہیں ساڑھے تے چلان ہو جائے گا، کوئی کیس کر دے گا۔ نبی پاک دے صحابہ آمین آندے، مسجد گونج جاندی، سما بن جاتا۔
ساڈے منہ چوں آمین نکلن لگیا پتہ نہیں کتنا زور لگتا ہے. بالکل کوشش کر. اور نماز دی تحسین ہے آمین بلند آواز نال کہنا. آمین کدوں آکھنی ہے؟ جدو امام والا ضالین تو بعد آمین کہہ لیندے نا اس تو بعد آمین آکھنی چاہیے، کیونکہ فرشتے ادو ہی آمین کہندے نے جدو امام آمین کہہ لیندے. تو جدو بندہ اپنے آپ کو اتنا محتاط بنا کے آمین ثواب دی نشت دے نال کہے گا، من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس دی آمین فرشتیاں دی آمین دے موافقہ آگی انہاں نال آواز رل گئی، وہ ٹائم نصیب ہو گیا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. انہاں چیزاں نو لاپرواہی دے نال چھڈیا نہ کرو. رفع یدین ہے، نبی پاک دی سنت ہے، اور سینکڑوں احادیث نے میرے نبی نے آخری ایام میں جو آپ علیہ السلام دی زندگی دے سارے ایام آخری ایام تک میرے مصطفیٰ نے آخری نماز تک رفع یدین فرمائی. اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی اس رفع یدین دا انکار اج جس نو لوگ مانتے نے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ دا ولی گزریا، جس نو غوث اعظم کہہ کے لوگ شرک کر رہے نے، اس پیر عبد القادر جیلانی دی بنیاد الطالبین دیکھی جائے، اس نے بھی اپنی زندگی دے اندر رفع یدین کیتا ہے، رفع یدین دا انکاری نہیں سی، مگر لوگوں دے عقیدے اس حد تک تباہ و برباد ہو گئے کہ وہ اللہ دا ولی تے رب کول چلا گیا. لوگوں نے اس دی قبر نو اینا پوجیا اور او دا نام لے کے 11ویں چل گئی. اس تو بعد غوث اعظم دے نام دے نال یاد، غوث اعظم تے اللہ پاک دی ذات ہے، اونوں ہی لجپال کہہ دیتا. لجپال اللہ دی ذات ہے. لجپال دا مطلب ہے پالن والا، روزی روٹی دین والا. پیر صاحب نو لجپال کہہ دیتا کہ پچھلے دنوں دے اندر خبر آئی ہندوستان دے اندر انہاں دی قبر ہے، اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اللہ دے ولی سن. تو لوگاں دے شرکیہ عقائد دی بینات تے اتھے گند بجے. پچھلے دنوں دے اندر پیر عبد القادر جیلانی شاید انڈیا دے اندر گجرات دے اندر انہاں دا قبر ہے، اور اتھے سارے مزار دے اندر اگ لگ گئی، لوگ سارے نس گئے، جو کچھ ایسی سب کچھ جل گیا. تو لوگ آندے نے زندہ رب نو چھڑ کے لوگ قبراں دے اندر پیاں نو پکارنا شروع کر رہے ہیں، اور اس طرف ہی رغبت ہے. اور ویسے بھی مشرک بندے دی ماتی نہیں ماری ہوتی، انہوں پتہ ہی نہیں لگتا میں کرنا کیا. منہ دے الفاظ، منہ دے بول، نعتیہ کلام اور اشعار اس طرح دے کہ شرک ہی شرک نظر آندا ہے. یہ محبت ہے ساڈی، یہ عقیدت ہے، انبیاء نال ایسی عقیدت ہے، نبی پاک نال ایسی عقیدت ہے کہ جڑی عقیدت سانو جہنم دی طرف لے جائے، اس عقیدت دا کی فائدہ کہ اس رب نو جو اللہ دی ذات زندہ جاوید ہے اور ہمیشہ زندہ رہن والی، وہ دے کولو منگدے کوئی نہیں، وہ دے کولو منگن واسطے سیڑھیاں لگان دی ضرورت ہے. جڑا قبراں دے اندر مٹی دے اندر دفن ہویا ہے، جنہوں اپنے اعمال دا پتہ کوئی نہیں، اپنے حساب دا پتہ کوئی نہیں، اودے نال کی بندا ہے، او دے کولو منگ رہے ہیں، او دے تک ڈائریکٹ آوازاں پہنچان دی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر قیامت دا دن ہوئے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کسی اور دے مزار تے جا کے نظر و نیاز مننا سوچیا کر، اللہ تے بھروسہ مکمل یقین رکھ. اے دنیا دیاں ٹانیاں، پتے، درختاں دے پھل، کچھ بھی چیز لے لو، اے کاغذ دے ٹکڑے تیریاں مشکلاں نہیں ٹال سکتے. مشکلاں ٹالن والا اللہ دی ذات ہے، ڈبیاں تارن والا اللہ دی ذات ہے. وہ جڑے اپنا اپنی بچا سکتے، آندے نے جڑے خود نہ دیوا بال سکن، کر کاندی تیری ٹال سکن، تے تیری اجڑی کے میں سنوار سکن. پڑھو لا الہ الا اللہ، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، اس رب تو علاوہ عبادت لائق کوئی نہیں. بات چل رہی سی والا قولینا خلف الامام، آمین. آقا فرماندے نے یہودی تیسری بات جڑی دے اوپر مسلمان
अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा असी इमाम दे पीछे बुलंद आवाज़ नाल आमीन आने यहूदियां नू ये भी बर्दाश्त नहीं होंदी है। इत्थों ही अंदाज़ा लगा लो कि आमीन कहना कितना अहम अमल है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर अमल के अंदर यहूदियों की मुखालफत करया करो, मगर मुसलमान एडी बदकिस्मती के राह पे पै गया कि हर लम्हे के अंदर कोशिश करता है मेरा डिज़ाइन, मेरी वज़ा, मेरा लिबास, कता, हर चीज़, तालीम और तरबियत यहूदियाँ वाली नज़र आए। अगर फला चाहते हो